بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آج ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان کے حالات زندگی کیا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں کس شکل میں دیکھا تھا، اور معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو ان کا کیا حلیہ تھا، ان سے ملاقات کی تھی۔ پھر اسی طرح ان کے حوالے سے کچھ مزید اہم معلومات آپ کے سامنے آج میں رکھنا چاہوں گا۔ ان سب سوالات کے جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی پہ ایک بہترین جو مواد ہے ہمیں ملتا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص الانبیاء سے، تو میں اسی کتاب کے آخری جو چیپٹر ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور اس کی ماں صدیقہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کر رہے ہیں قرآن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ مسیح مسح سے ماخوذ ہے، جس کا معنی سیر و سیاحت ہے، اور آپ نے بھی زمین میں خوب سیر و سیاحت کی تاکہ اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھیں اور اس دور کے فتنوں سے اپنے دین کو بچا سکیں، کیونکہ یہودیوں نے بہت شدت سے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بہتان لگائے۔ یا آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ممسوح القدمین، پاؤں چھوئے ہوئے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ چونکہ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد اپنے دوسرے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی مدد کی۔ اور صحیحین کی حدیث کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے تو وہ چیخنے لگ جاتا ہے، مگر حضرت مریم اور اس کا بیٹا کہ ان کو کچوکے مارنے لگا تو اس نے پردے میں کچوکا مارا اور وہ دونوں شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے۔ اور حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، اور جو اس نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی جانب سے روح ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے عمل کیسے بھی ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی لونڈی کو ادب سکھائے اور اچھی طرح ادب سکھائے اور اسے اچھی طرح تعلیم دے، پھر اسے آزاد کرے، اس سے شادی کر لے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور جب آدمی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر میرے ساتھ بھی ایمان لائے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ اور غلام جب اپنے رب سے ڈرے اور اپنے مالکوں کی اطاعت بھی کرے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج والی رات میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو وہ دبلے پتلے جسم والے گھنگریالے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ شنوت قبیلے کے لوگوں میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ درمیانے قد کے سرخ رنگ والے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی غسل کر کے نکلے ہیں، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان کے ساتھ شکل و صورت میں ملتا جلتا ہوں۔ یعنی میں آپ سے اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شکل و صورت میں سب سے زیادہ ملتا جلتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بھی پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا
عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ والے گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے ہیں، البتہ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے بڑی جسامت والے سیدھے بالوں والے ہیں، گویا کہ انوت قبیلے کے آدمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسیح الدجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، آگاہ رہو کہ مسیح الدجال دائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ میں نے آج رات اپنے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا، وہاں بہت خوبصورت گندمی رنگ کا آدمی ہے، اس کے بال کندھوں تک اور کچھ گھنگریالے تھے، اور وہ دو آدمیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے اس کے پیچھے انتہائی گھنگریالے بالوں والا اور دائیں آنکھ سے کانا شخص دیکھا جو ابن قطن کے ساتھ بہت ملتا جلتا تھا، اور وہ اپنا ہاتھ ایک آدمی کے کندھے پر رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتا دیا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ یہ خواب کے حوالے سے آپ نے اپنے خواب کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حدیث میں مذکور ابن قطن خزاع قبیلے کا آدمی تھا اور زمانے جاہلیت میں فوت ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح نامی دونوں اشخاص کا تذکرہ کیا ہے، ایک مسیح الہدا اور ایک مسیح الضلالہ، تاکہ دونوں قسم کے مسیحوں کا ذکر ہو جائے، تاکہ مسیح الہدا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان کر مومن ان پر ایمان لے آئیں، اور مسیح الضلالہ دجال کذاب کو پہچان کر توحید پرست اس سے بچ جائیں، اس کے فتنے سے بچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہا کہ تو نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ طبیعت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آدمی کی قسم کو زیادہ اہمیت دی اور سوچا کہ کوئی آدمی اللہ کی عظمت کے ساتھ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، حالانکہ آپ نے اسے اپنی آنکھوں کے ساتھ چوری کرتے دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا عذر قبول فرمایا اور اپنے آپ کو خطا کار قرار دیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی تیری قسم کی وجہ سے میں تیری تصدیق کرتا ہوں اور اپنی آنکھ کو غلط کہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم نے جیسے مخلوق کا آغاز کیا تھا ویسے ہی ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے، یقیناً ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر میرے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کو دائیں اور بائیں جانب سے پکڑا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ایڑیوں پر پھرتے ہوئے راہ ارتداد اختیار کر لی تھی، تو میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسے کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ بھی ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 اور 118 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا، یعنی بڑھا چڑھا کر۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم کہو کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گہوارے میں صرف 3 بچوں نے کلام کیا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے کا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی والدہ نے اس کے پاس آ کر اس کو بلایا، اس نے دل میں کہا کہ میں ماں کو جواب دوں یا نماز پڑھوں،
بس اس کی ماں نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اس کو فوت نہ کرنا جب تک کہ اس کو بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دکھائے۔ ایک دفعہ وہ اپنے گرجے میں تھا کہ ایک عورت اس کے سامنے آئی اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے میں بات کی تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس آئی اور اس کو اپنے اوپر قدرت دی جس سے اس نے ایک بچہ جنم دیا، اور اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ جریج کا ہے۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کی عبادت خانہ مسمار کر دیا اور اسے نیچے اتارا اور اسے گالیاں دی۔ تو حضرت جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور بچے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں چرواہا ہے۔ انہوں نے یہ حیرت انگیز کرامت دے کر کہا کہ کیا ہم آپ کا گرجا سونے کا بنا دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، صرف مٹی کا ہی بنا دیں۔ یعنی ایک یہ بچہ ہے جس نے کلام کیا تھا۔ اور تیسرے بچے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ وہاں سے ایک خوبصورت شہسوار گزرا۔ تو عورت نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا اس جیسا بنا دے۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑا اور سوار کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ یہ بات کر کے بچہ پھر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ کس طریقے سے اس منظر کو پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے بچے کے دودھ پینے کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک لونڈی گزری تو اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا اس کی طرح نہ بنانا۔ پھر بچے نے ماں سے دودھ پینا چھوڑا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ ماں نے پوچھا یہ کیوں؟ اس بچے نے جواب دیا کہ وہ سوار ظالم و جابر شخص تھا اور لوگ اس لونڈی کو کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور اس نے زنا کیا، حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ وہ تیسرا بچہ تھا جس نے کلام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دوسرے لوگوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللاتی بھائی ہیں اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی وہ ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو، ان کا دین ایک ہے اور مائیں مختلف ہے، اور میں عیسیٰ سے لوگوں کی نسبت زیادہ قریبی ہوں کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ دنیا میں آئیں گے اور تم ان کو دیکھو اور پہچان کرو، وہ درمیانے قد کے سرخ اور سفیدی مائل اور سیدھے بالوں والے ہوں گے، سر کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اگرچہ تری ان کو نہیں پہنچی۔ وہ چھوٹوں کے درمیان اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ختم کر دیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں مسیح الدجال کو مار ڈالیں گے اور زمین میں امن و سکون قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنی مدت چاہے گا دنیا میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فوت کرے گا، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ تو ناظرین یہ چند گزارشات تھیں، چند معلومات تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے حوالے سے تھیں، ان کے فضائل و مناقب اور ان کے حلیہ مبارک کے حوالے سے تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں بھی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھنی ہے انشاءاللہ مکمل، اور وہ ویڈیوز بھی ملاحظہ کرنی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس میں ضرور دینا ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔